وقت زمین کے اندر درخت، پہاڑ کوئی باقی نہ رہے گا، سب ذرہ ذرہ ہو جائے گا، بکھر جائے گا، نہ پہاڑ نہ زمین، سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، اور اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، مائیں اپنی بچوں کو چھوڑ دیں گے، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، زمین تھر تھرا جائے گی۔ پچھلے دنوں ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اس سے پہلے جو زلزلے آئے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو کس طرح افراتفری کا عالم ہوتا ہے، اور جب بڑا زلزلہ آئے گا، جب قیامت برپا ہوگی، اس زلزلے کا کیسا نظام ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، کتنا ہولناک منظر ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے، جس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، دودھ پلانے والی اپنے بچوں کی بھول جائیں گی، حاملہ حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو تم دیکھو گے جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حضرات محترم، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، زمین کے اندر جو بھی موجود ہے وہ باہر پھینک دے گی، زمین کے اندر انسان موجود ہے باہر پھینک دے گی۔ ایک روایت کے مطابق انسان اور جن زمین کے اوپر بوجھ ہیں، تو اس وقت زمین انسانوں کو بھی باہر پھینک دے گی، انسان بھی ہوا میں اڑیں گے، اور ساری کائنات ذرہ ذرہ ہو جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، درخت ٹوٹ جائیں گے۔ اس وقت ایک روایت کے مطابق کہ ہر چیز ایسے ہو جائے گی جیسے تم ہوا کے اندر جب روشنی پڑے تو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، ایسے ہو جائے گی، اتنا سخت وہ زلزلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین ایک دن آئے گا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے، جناب جگہ ستونوں جیسے سونے چاندی وغیرہ یہ سب کچھ زمین باہر اگل دے گی۔ تو جب انسان دیکھے گا نا اس مال کو، مال باہر نکال دیا، خزانے زمین نے نکال دیے، تو وہ انسان جو قاتل ہے وہ دیکھ کر کہے گا یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے قتل کیا تھا، جس کے لیے میں نے قتل کیا تھا۔ اس وقت انسان اس مال سے بھاگے گا، چھوڑ دے گا، بھاگے گا، اپنی پڑی ہوگی، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے اپنی رشتہ داریاں توڑی تھی، یہ وہ مال ہے جس کے لیے میں نے قطع تعلقی کی تھی، وہ بھی اس مال سے دور بھاگے گا۔ اس وقت ایسا سسٹم ہوگا، چور جب دیکھے گا وہ کہے گا یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، سارے مال چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت کوئی بھی مال کی طرف نہیں ہوگا، لیکن آج اس مال کے لیے ہم ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اس مال کے لیے، یتیموں کا حق کھاتے ہیں اس مال کے لیے، لیکن وہ دن جب قیامت، وہ زلزلے کا دن ہوگا، زمین مال باہر نکال دے گی، سونے چاندی زیورات باہر نکال دے گی، تو انسان اس سے دور بھاگتا رہے گا، قریب ہی نہیں جائے گا۔ انسان وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا، زمین کو یہ کیا ہو گیا، جب خزانے وہ باہر نکال رہی ہے۔ حضرات محترم، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبریں دے گی، اس دن زمین بولے گی۔ یہ جو واقعات زمین کے اوپر ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس دن زمین اپنی ساری مخلوق کی خبریں دے گی، اور یہ مخلوق سن رہی ہے۔ انسان بے بس ہوگا، انسان نے جو نیکی کی ہے وہ بھی زمین بتائے گی، جو برائی کی ہے وہ بھی بتائے گی کہ میرے اوپر رہ کے یہ کرتا تھا۔ وہ زمین شکوہ کرے گی انسان سے جس نے برائیاں کی ہیں، اور جو فرما بردار ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اس دن زمین ان کا شکریہ ادا کرے گی۔ زمین بتائے گی کہ یہ میرے اوپر رہتا تھا، کھاتا پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ زمین بتائے گی
یہ میرے اوپر رہ کے زنا کرتا تھا، زمین بتائے گی یہ شراب پیتا تھا، زمین بتائے گی یہ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا، اس دن زمین بولے گی، انسان بے بس ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر گناہ کرنا ہے تو زمین سے محتاط ہو کے کرو، گناہ کرنا ہے تو زمین سے بچ کے کرو، کوئی جگہ ایسی ملے گی نہیں جہاں زمین نہ ہو۔ اس لیے زمین سے بچو، یہ تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ تمہاری گواہی دے گی، اس نے گناہ کیا یا اچھے کام کیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ رسولہ العالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا ہر مرد و عورت پر اس کے اعمال کی گواہی دے، یہ زمین ہر مرد کی ہر عورت کی اس کے جو اعمال ہیں ان کی گواہی دے گی کہ یہ بندہ میری پیٹھ کے اوپر رہ کے یہ کام کرتا تھا، یہ بندہ یہ گناہ کرتا تھا یا یہ نیک اعمال کرتا تھا۔ حضرات محترم، اس لیے گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہنا چاہیے کہ یہ زمین بھی کل بروز قیامت یہ زمین بھی اس وقت گواہی دے گی۔ حضرت ربیعہ جرسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے محتاط رہو، حدیث ہے حضور نے فرمایا زمین سے محتاط رہو، یہ تمہاری اصل ہے، جو کوئی اس پر اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے یہ اس کی خبر دے گی، زمین اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح جب کل قیامت کا دن ہوگا ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ حضرات محترم، اس لیے محتاط رہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ حضرات محترم، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں بولیں گی، ان کے خلاف ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے خلاف ان کے پاؤں بولیں گے اور یہ ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس وقت انسان بے بس ہوگا، اس وقت کوئی نہیں کر سکے گا، اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکے گا۔ اس کی زبان، آج تو ہم زبان سے جو دل کرے وہ بولتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن اس وقت زبان بولے گی ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے، وہ بولے گی جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، وہ بولے گی جو ہم بولنا نہیں چاہتے۔ حضرات محترم، اس دن زبان ہاتھ پاؤں یہ گواہی دیں گے کس نے اچھے اعمال کیے ہیں کس نے برے اعمال کیے ہیں۔ یومئذ تحدث یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگوں کی مختلف گروہ بن جائیں گے، ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ اچھے لوگ جو ہوں گے نیک ان کا گروہ الگ ہوگا، جو برے لوگ ہوں گے ان کا گروہ الگ ہوگا، ان کو جزا ملے گی، اچھے لوگوں کو جزا ملے گی، برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا جب بندے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی حالتیں مختلف ہوں گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے جو زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوں گے، آگ کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے وہ دن ایسا دن ہے، انسان بے بس ہے، اس لیے وہ وقت جب گزر جانا ہے واپس نہیں آنا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو۔ اگر آج ہم نے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر آج ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیتے ہیں، اگر آج ہم رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو کل بروز قیامت انشاءاللہ ہمارا بہتر دن ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ دن ہوگا
انسان نے جو کچھ چھوٹی سی بھی بلائی کی ہے، چھوٹی سی نیکی، وہ بھی اسے کام آئے گی، وہ بھی وہ دیکھ لے گا۔ جس نے چھوٹا سا بھی گناہ کیا، چھوٹی سی بھی برائی کی ہے، وہ بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ بھی دیکھے گا انسان۔ حضرات محترم، حضرت کعب کرزی فرماتے ہیں کہ اگر ذرہ بھر بھی بندے نے نیکی کی ہوگی، اس کی جزا بھی دیکھے گا دنیا میں، یہاں تک کہ دنیا سے نکلے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، جو بندہ کافر ہے نا، وہ جب دنیا کے اندر نیکی کرتا ہے نا، وہ بھی وہ دیکھے گا کافر بھی میرے نے نیکی کی ہے، مسلمان بھی دیکھے گا۔ اب جو کافر ہے وہ دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں یہ نیکی کی ہے، لیکن اس کی جزا مجھے دنیا میں مل گئی ہے، لیکن جب دنیا سے میں آ گیا میرے پاس باقی کچھ نیکی نہ بچی۔ اندر کہ جنابو کافراں دے نال جنابو نے دنیا تے نیکی کر دی تے جزا اللہ دنیا تے دے چھڑدا ہے، کسے دی نال نا انصافی اللہ نہیں کرتا، دنیا تے انہوں جزا عطا کر دیندا ہے، دنیا تے اودے نال کوئی اچھا ہو جاندا ہے، پیسہ دولت مل جاندی ہے، جزا ملدی ہے، لیکن کل بروز قیامت دی جزا کافر نوں نہیں ملے گی۔ پھر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے اور دنیا دے اوپر جڑی کوئی غلطی کردا ہے، گناہ کردا ہے، اللہ انہوں دنیا تے او دی سزا بھی دیندا ہے، او دی دنیا دی جڑے مسلمان دنیا تے او دی سزا مل جاندی ہے، کل بروز قیامت پھر او دی سزا نہیں ملتی۔ حضرات محترم، چھوٹی جی بندے نے نیکی کیتی ہوے گی، وہ بھی بندے نوں نظر آوے گی، بالکل چھوٹی ہے۔ ابو ہریرہ تو روایت ہے، بندہ کبھی اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے اور اس کے گمان میں نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتا کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رضا کی دو بندے کھلوتے ہیں، آپس دے وچ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اچھی گل کر رہے ہیں جہدے وچ اللہ دی رضا ہے، لیکن انہاں دا خیال نہیں کہ اللہ دی رضا ہے، کیوں ویسے ہی اچھی گل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ کوئی بری گل کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والی گل کرتا ہے، حالانکہ وہ خیال نہیں ہوتا، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس وجہ نال اس کی بری گل کی وجہ نال اللہ کو جہنم دے وچ گرفتار کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ زلزلے دے حوالے دے نال یہ پوری دی پوری سورہ مبارک، اج زمین تے جگہ جگہ زلزلے آ رہے، کچھ دن پہلے ترکی کے اندر زلزلہ آیا۔ حضرات محترم، زلزلے جو آ رہے ہیں یہ اج کے نہیں آ رہے، اج کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم کے دور کے وچ بھی زلزلہ آیا۔ اس وقت جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تب زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ 7 دن مسلسل زمین پہ رہا تھا، 7 دن زلزلہ رہا تھا۔ آج تو چند جھٹکے زلزلے کے آئے تو تباہی ہو جاتی ہے نا، سوچو اس دن کیسا منظر ہوگا جب 7 دن زلزلہ۔ پھر یہ زلزلہ حضرت صالح کی قوم پہ آیا تھا، جنہوں نے اونٹنی کو ذبح کی، اونٹنی کو قتل کیا تھا، مار دیا تھا، جو اللہ کی نشانی تھی۔ یہ زلزلہ اس وقت بھی آیا تھا جب حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کے کوئی طور پہ گئے تھے، جنہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی۔ جب وہ کوئی طور پہ گئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پاکی حاصل کرو، انہوں نے پاکی حاصل کی، ایک بادل نمودار ہوا، انہوں نے سجدہ کیا، اللہ نے کلام فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو پھر اللہ نے فرمایا جو تم نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ تم کو قتل کیا جائے گا، تم کی جان تمہاری لی جائے گی، جانوں کا نذرانہ دو۔ جب وہ بادل چھٹ گئے اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے باقی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن جان والا بات ٹھیک نہیں ہے، ہم جان نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آیا، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، زلزلہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تو رب نے فرمایا موسیٰ جب میرا قہر ہوتا ہے، جب میں عذاب نازل کرتا ہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت بھی زلزلہ آیا تھا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک چٹان پہ حضرت اسماعیل کو لے کے گئے، چھری گردن پہ رکھی حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اس وقت بھی زلزلہ آیا تھا۔ فرشتوں نے آسمان پہ کہا تھا یہ کیا کون سا منظر ہے، اگر رب کسی کو خلیل بناتا تو ابراہیم کو خلیل بناتا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اس وقت بھی زلزلہ آیا تھا۔ حضرات محترم، زمین کانپ گئی تھی،
جب حضرت ابراہیم اپنی خواب کو سچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی. حضرات محترم یہ زلزلہ اس وقت بھی آیا تھا جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی. حضور کی ولادت ہوئی، ہر جگہ روشن ہو گئی، ہر طرف نور ہو گیا. اس وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ زلزلہ ایسا تھا کعبے کے اندر جتنے بت تھے وہ سر کے بل زمین پہ گر گئے. وہ زلزلہ ایسا تھا کسریٰ کے جو 14 بڑے بڑے کنگرے تھے وہ ٹوٹ کے گر گئے تھے. اس وقت بھی زلزلہ آیا تھا جب مصطفیٰ کریم ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عمر اور حضرت عثمان ہیں، احد پہاڑ کے اوپر حضور جلوہ فرما ہے. تو اس وقت زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، زمین ہلی، تو حضور نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کے کہا او احد پہاڑ کیوں ہلتا ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. قربان جاؤں مصطفیٰ کی اس نظر پر. حضرت عمر اور حضرت عثمان بہت بعد میں جا کے شہید ہوئے تھے نا حضور کے وصال حضرت ابوبکر کے بعد. تو احد پہاڑ پہ حضور نے فرمایا تھا احد پہاڑ تیرے اوپر 2 شہید ہیں. یعنی مصطفیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے شہادت لے کے دنیا سے جانا ہے، پہلے سے جانتے تھے. پھر زلزلہ اس وقت بھی آیا تھا جب حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی. حضرت عمر فاروق کے دور میں زلزلہ آیا. حضرت عمر فاروق نے درہ نکالا، زمین پہ مارا، زمین پہ مار کے کہنے لگے اے زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ آج کا کوئی حاکم کوئی حکمران یہ کہہ سکتا ہے زلزلہ آ جائے زمین کیوں ہلنی ہے تیرے تے میں کہ عدل نہیں کیتا؟ نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ اپنی پئی ہوئے کی نسے گا، کوٹھیاں تو دور ہوئے کوئی اوپر نہ ٹیپ ہوئے. حضرات محترم یہ زلزلہ اس وقت بھی زلزلہ کیوں آتا ہے؟ حضرات سائنسی ٹیکنالوجی ہے جو پلیٹس ہوندیاں نے زمین دے تھلے واپس سے چلدیاں رہندیاں نے، جس وقت وہ رک جاندیاں نے پھس جاندیاں نے آپس دے وچ تے پھر ایک لہراں پیدا ہوندیاں نے زمین دے وچ تے زلزلہ آ جاندا ہے. سائنسی تحقیق ہے. سائنس نے دس دیتا کہ زلزلہ اس طریقے نال آتا ہے. سائنس یہ بھی دس دیتی ہے کہ زلزلہ جب مرکز کی ہے، سائنس یہ بھی دس دیتی ہے کہ زلزلہ کتنی شدت نال آیا، 7.2 7.8 کتنی شدت نال آیا، سب کوئی دس دیتا. لیکن سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی کہ زلزلہ کب آئے گا. یہ صرف اللہ جانتا ہے، سائنس نہیں جانتی. سائنس نے تو ترکی کے بعد کہا تھا کہ پاکستان میں بھی زلزلہ آنے والا ہے، یوٹیوب پہ، نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، لیکن آیا نہیں آیا ان دنوں پاکستان میں. یہ سائنس نہیں بتا سکتی زلزلہ کب آنا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کیا کرو گے تو زلزلہ آئے گا، کیا کرو گے تو زلزلہ نہیں آئے گا. اسلام یہ بتاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب زنا کو حلال سمجھا جائے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ زلزلہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، تم زلزلوں کا انتظار کرو. کب؟ جب حکومتی خزانے کو، حکومتی مال کو لوگ اپنی ذاتی دولت سمجھنا شروع کر دیں. تم زلزلے کا انتظار کرو جب امانت کو تم مال غنیمت سمجھنا شروع کر دو گے. زلزلے کا انتظار کرو جب زکوٰۃ تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی اور جب دینی تعلیم صرف دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کی جائے گی. زلزلے کا انتظار کرو جب لوگ اپنی بیوی کی بات تو مانیں گے مگر اپنی ماں کی نہیں مانیں گے. بیوی کہے گی یہ ضرورت ہے تو قرضہ لے کے بھی لے دے گا، اگر ماں کچھ کہہ دے تو بہانے کرے گا، پیسے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا. زلزلے کا انتظار کرو. حضور نے فرمایا جب دوست نزدیک ہو جائیں گے اور باپ دور ہو جائے گا،
دوست کی ایک کال پہ یہاں سے بندہ کہیں تک پہنچ جائے، لیکن باپ بلاتا رہے کہ 100 بہانے دے کے ٹالتا رہے۔ حضور نے فرمایا زلزلے کا انتظار کرو، جب مسجدوں میں شور و گل ہو، مسجدوں کا تقدس پامال کیا جائے۔ تو آج کیا مسجدوں کا تقدس پامال نہیں ہو رہا؟ لوگ مسجدوں میں آ کے گھروں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لوگ مسجدوں میں آ کے وہ کام کرتے ہیں جس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا زلزلے کا یہ نشانیاں بیان کریں، انتظار کرو جب قبیلے کا سردار فاسق ہوگا۔ زلزلے کا انتظار کرو جب قوموں کے سردار ذلیل ترین لوگ ہوں گے۔ آج کس قبیلے کا سردار فاسق نہیں، قوموں کے سردار جناب بڑے بڑے حکمران فاسق بنا دیے ہیں۔ لوگوں کی عزت ان کے شر کی وجہ سے کی جاتی ہے، شر سے بچنے کے لیے۔ اور حضور نے فرمایا، آخری بات ہے، یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا گانے والیاں ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ آج گانے والیاں عام نہیں ہوگی، ہر جگہ پہ جناب خسرے نچائے جا رہے ہیں، کنجریاں نچائیاں جا رہی ہیں۔ لوگ خوشی دا موقع آتا ہے، رب نو یاد نہیں کرتے بلکہ کنوں یاد کرتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا شراب پی جائے گی، اور آخری لوگ اپنے پہلے بزرگاں کے اوپر تانو تشی کریں گے، بزرگاں نو برا بلا کہیں گے۔ آج یوٹیوب نیٹ کھول کے دیکھ لو، بڑے بڑے اتنے بیٹھے ہیں چھوکرے جڑے امام غزالی کے خلاف بکواس کریں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بکواس کر رہے ہوں گے، حضور غوث پاک کے خلاف بکواس کر رہے ہوں گے۔ حضرات محترم، زلزلے اس وجہ تو آ رہے جدوں اے معاملات ہو جان تو حضور نے فرمایا پھر انتظار